الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 22 میں ہم نے 2 خوابیں سنے تھے، ایک قیامت سے پہلے کے واقعات اور اس کی بڑی نشانیاں، اور دوسری اللہ کی مدد اور ساتھ قیامت سے ایک دن پہلے۔ اب آگے آج ہم سنیں گے رحمت اور برکتیں لائی قیامت کے دن سے پہلے۔ یہ خواب محمد قاسم نے 1998 میں دیکھا تھا۔ محمد قاسم نے کئی خواب دیکھے جس میں قیامت کے دن تھا، لیکن ہر بار اللہ نے اپنی رحمت سے اسے ایک دن اور ٹال دیا، اس لیے محمد قاسم کو جو کام دیا گیا تھا اسے پورا نہیں کیا تھا۔ قیامت کا پہلا خواب محمد قاسم کہتے ہیں، میں اللہ سے بات کر رہا تھا جب وہ اپنے عرش کے اوپر تھا۔ اللہ نے مجھ سے کہا، قاسم اپنا سب کام 6 بجے سے پہلے ختم کر لو تاکہ میں قیامت قائم کر سکوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ راستے میں میں نے ایک لڑکی دیکھی اور میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے پیچھے لگا اور پوری طرح سے بھول گیا کہ اللہ 6 بجے قیامت قائم کرے گا، لیکن لڑکی تیزی سے چل رہی تھی اور میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں جو مجھے روک رہی تھی۔ جب وہ میری نظر سے نکل گئی تو میں اس کی تلاش کرتا رہا۔ جب مجھے یقین آیا کہ میں نے اسے کھو چکا ہے، میں نے اپنی گھڑی دیکھی اور وہ 8 بج گئی تھی۔ میں بہت ہی حیران اور ڈر گیا تھا، اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں صرف ایک موقع دیتا ہے اور میں نے اسے برباد کر دیا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں زندہ کیسے ہوں؟ 6 بجے تو بیت گیا ہے۔ میں وہی جگہ واپس گیا جہاں میں نے اللہ سے بات کی تھی، اور میں پوری طرح سے ڈر سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اللہ سے ڈرتے آواز میں پوچھا، یا اللہ آپ نے قیامت قائم کیوں نہیں کی؟ اللہ نے بہت ہی نرم اور شفقت سے جواب دیا، قاسم تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم نے اپنے کام ختم کیا یا نہیں، اس لیے میں نے قیامت نہیں قائم کی۔ اللہ کی رحمت دیکھ کر میں تھوڑا اور آرام سے ہو گیا۔ میں نے اللہ کو بتایا، میں نے ایک لڑکی سے ملا اور میں نے اپنا سارا وقت اس کے پیچھے لگایا، اور آخر میں اسے بھی نہیں مل سکا۔ اللہ نے کہا، کوئی مشکل نہیں قاسم، میں نے تمہارے لیے قیامت سے پہلے کا وقت بڑھا دیا ہے۔ تم بہت تھک گئے ہوگے، تم گھر جا کر آرام کرو، پھر جس دن تم چاہو کام کرو، اور جب تم اپنا کام ختم کر لو تو مجھے بتا دینا تاکہ میں قیامت قائم کر سکوں۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنے دل میں اللہ سے کہا کہ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اب سے میں صرف آپ پر بھروسہ کروں گا۔ میں گھر جا کر سویا اور صبح 7 بجے اٹھا۔ میں نے نہایا، پھر نیا کپڑا پہنا اور اپنا کام شروع کیا۔ میرا کام میں سے ایک کام تھا کہ دنیا سے اندھیرا ہٹانا۔ میں نے اپنا سارا کام 10 یا 11 بجے تک ختم کر لیا۔ میں نے اپنے آپ کو 5 بجے کہا کہ میں اللہ کو اپنے کام کی ختم ہونے کی بتاتا ہوں، لیکن ابھی سب کچھ شانت تھا اور سب لوگ اپنے آپ کو مزے لیتے ہوئے تھے اور ہم اللہ کی رحمت سے کھاتے تھے۔ جب 5 بج گیا تو میں اس جگہ گیا جہاں میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ میں نے اللہ سے کہا کہ آپ کی مدد سے میں نے آپ کے دیے ہوئے کام کو پورا کر لیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا، ٹھیک ہے قاسم، اب میں قیامت قائم کروں گا۔ پھر میں نے اللہ سے پوچھا، آپ نے کل قیامت اس لیے قائم نہیں کی کیونکہ میرے لیے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے لوگوں کی عمر بڑھا دی ہے؟ اللہ نے مجھے بتایا، نہیں، میں نے صرف ان کی عمر نہیں بڑھائی بلکہ میں نے ان کی رزق کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اور یہاں یہ خواب ختم ہو گیا۔ محمد قاسم اور مزید بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں بھی ویسے ہی واقعہ ہوئی تھی۔ اکتوبر 2013 میں مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر دسمبر 2013 میں اللہ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ قاسم میں تمہارے لیے کچھ بہت ہی خاص تدبیر بنا رہا ہوں، تم ابھی تھوڑا آرام کرو اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پھر اپریل 2014 میں اللہ نے مجھے پہلی بار خواب میں بتایا کہ قاسم اپنے خوابوں کو پوری دنیا کو سناؤ، میں چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ چلے کہ تم کون ہو۔ یہیں پر پارٹ 23 ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 24 میں ہم سنیں گے کہ قیامت، میدان محشر کا پہنچنے کا وقت۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔